وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود شریف نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء سردار انبیاء زینت الانبیاء صدر بزم کائنات نور کائنات اصل کائنات جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات شب اسرا دولا حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی پاک بارگاہ دے اندر عاجزانہ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد میرے واجب الاحترام معزز و محترم قابل صد احترام عزت مآب سامعین و ناظرین برادران اسلام میرے بھائیو دوست بزرگوں تمام تعریفاں عبادتاں سجدے دے لائق صرف ایک ہی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے. درود لا محدود پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک بارگاہ کے اندر حضرات محترم قرآن مجید کتاب زندگی ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب انقلاب ہے. ایسی کتاب کہ اج بھی کوئی اس نو اگر صرف دیکھے تو تاوی عبادت دا ثواب، ان دی تلاوت کرے تو تاوی اللہ دا ولی بن جاندہ ہے. اگر اس دے لفظاں دے اتے غور کرے معنی مطالب اور اس دے نال تعلق جوڑ لوے تو اللہ تعالیٰ ولیاں دا تاجدار بھی بنا دینا ہے اپنے وقت دے اندر. میرے بھائیوں، میں قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت 11ویں پارے وچوں اس دے آخری جملے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمُوا وا مینا اور وَعْلَمُوا جان لو. کون جانے؟ جڑا نہیں جاندا، جنہوں نہیں علم. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین، مع مینا ساتھ متقین. جان لو، یقین کر لو. یقین کنہاں نو کرایا جاندہ ہے؟ جڑے بے یقینے ہوں. اللہ فرماندا ہے یقین کر لو میں متقیاں دے نال ہاں. مع مینا ساتھ. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مع المتقین. یقین کر لو، جان لو میں متقیاں دے نال ہاں. متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی منن والا ہوئے. مختصر جملیاں میں. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ انفال دے پہلے رکوع دے اندر وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ ان کنتم مؤمنین. اطاعت کرو اللہ اور اس دے رسول دی ان کنتم اگر ہو تم مومن. اگر تسی مومن ہو تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ مینوں اور میرے محبوب کی تابع داری کرو. پھر ایک اور مقام ہے اس دے اندر فرمایا کہ تسی میرے محبوب دی اطاعت کرو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے. پتہ چلیا کہ جڑا متقی ہے وہ اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تابع داری کردا ہے. اللہ اور اس سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو تابع داری کردا ہے تو پھر کی ہوندا ہے؟ اللہ تعالیٰ دی طرفوں دے تے رحمتاں دا نزول ہوندا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. جان لو کہ بے شک اللہ متقیاں دے نال ہے. اج ایک متقیاں دے وچوں ایک متقی اللہ کو ڈرن والیاں وچوں ایک ایسا، ویسے تسی اسی سارے آنے اسی اللہ تو ڈرنے ہیں مگر جڑے حقیقت وچ پریکٹیکل طور تے اللہ تو جڑے ڈرن والے لوگ نے نا وہ ہور لوگ ہوندے نے. اور اج اس ہستی دا ذکر کرنا ہے جنہ دی ولادت 1039 ہجری وچ ہوئی اور پھر 1100 تو کچھ دے جا کے آپ دی جڑی آپ دا وصال ہویا. اور جنہ نے جڑے ماں باپ اللہ بھی مادر زاد ولی ہیں، ماں پیو اللہ بھی مادر زاد جنہ دا والد بھی اپنے وقت دا بہت بڑا ولی
اور جنہ دی والدہ بھی اپنے وقت دی بہت بڑی ولیہ کاملہ اور جڑے پیدائشی طور تے اللہ دے ولی سن، یعنی جڑی ہستی پیدا ہون والی ہے نا، وہ ہستی بھی 1102 ہجری دے اندر انہاں دا وصال ہویا ہے، 1039 وچ ولادت ہوئی۔ وہ ہستی جنہ دا 31ویں پشت دے وچ پیچھے جا کے حضرت مولا علی سرکار نال جا کے سلسلہ نسب مل جاتا ہے، اور جنہ نے اتنی زندگی گزارن دے باوجود فرائض و واجبات تے سنتاں تے بڑا اچا مقام جنہ دی زندگی وچ کدی مستحب بھی نہیں رہا۔ مستحب عمل کرو بہت زیادہ ثواب ہے، اگر رہ جائے تو کوئی گناہ نہیں، تو جنہ اپنی زندگی وچ کوئی مستحب عمل بھی نہیں چھڑیا۔ مادرزاد ولی کامل، مادرزاد ولی کامل، اور جنہ دے چہرے نو ویکھیا غیر مسلم بھی کہندے سن اپنے پتر نو گھر رکھیا کرو، تواڈے چنگ ضلع دی اپنے پتر نو گھر رکھیا کرو۔ کیوں؟ ایک لہروں کا بھی نظام ہے نا، آپ کے منہ سے لفظ نکلتا ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ پیار سے، اگر آپ کسی کو پیار سے کہیں میرے بھائی میں آپ پر قربان، میں آپ پر قربان، آپ بہت اچھے ہیں، آپ جیسا پیارا حسین کبھی دیکھا ہی نہیں، تو جب یہ لفظ کسی پر نکلیں گے آپ کے منہ سے تو ان کے چہرے دی فیس ریڈنگ کیسی ہوئے دی؟ اگر انہوں کا تیری ماں ہے تو اس وقت پھر کیا ہوں گے؟ یہ بھی ایک لہروں کا نظام، ایک لفظوں کی، اور پھر چھوٹا بچہ، اور پھر ماں باپ ولی کامل ہوں، ماں جس دا نام اما راستی، باپ جس دا نام بازید، تے پتر دا نام سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ۔ کیونکہ تاریخ دے حساب نال جڑی پچھلی جمعرات، کل والی نہیں، اس تو پچھلی جمعرات جڑی گزری وہ آپ دا یوم وصال سی، تو میں سوچیا، اور میں نا ہن آپ دا کلام تسی دیکھے بہت گھٹ پڑھنا، ایک دو درویش ایسے نے وہ ایتھے بھی پچھلے بابر شادی حال وچ ایک چیلم سی، میں اتنے پڑھ بیٹھا، انہوں حال پہ گیا، وہ حال وچ انہوں بڑیاں سٹاں لگ گئیاں، تو میں ہوں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا کلام پہلے وینا وچ کتھی تھے بیٹھے تھے نہیں، پھر بڑا محتاط ہو کے پڑھنا کہ انہوں حال پہ جاندہ ہے، وہ پھر دوسرے نو بھی، تو پھر انہوں دی اپنی حالت، اور انہوں نے اتنے بھی کافی سٹاں لگ گئی ہیں، تو پھر میں اج بھی کوشش کراں دا اگر وہ اگے پیچھے ہوئے تو پھر پڑھاں دے، نہیں تو انہوں دی سیرت تھوڑی جی آپ حضرات دے سامنے کچھ گلاں کر چکے ہیں کہ جنہ دی زندگی دے فرائض پیدائشی اللہ دے ولی کامل، 31ویں پشت دے وچ پیچھے جا کے حضرت مولا علی سرکار نے، حضرت مولا علی سرکار دی اولاد وچوں، مگر یاد رکھنا سید صرف حسن اور حسین پاک، اتھوں پھر اگے سید چل دے نے۔ حضرت مولا علی سرکار نے ہور بھی بیاہ کیتے سن، تو جڑی دوسری اولاد ہے وہ سید نہیں کہلاندی، سید صرف وہی نے جو زہرا پاک دے بطن پاک وچوں، اگے جننے بھی سید چلتے ہیں وہ زہرا پاک دی اولاد وچوں جنہ دا تعلق ہے نا مولا علی سرکار، انہاں تو ہی اگے حضرت حسنین کریمین تو جڑے نا وہی سید نے، ٹھیک ہے نا، حسنی حسینی سید، تے اے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اے بھی حضرت مولا علی سرکار دی اولاد وچوں اے آوان قبیلے نال تعلق رکھتے ہیں، سمجھ آ گئی نا، حضرت امیر زبیر دی اولاد وچوں اگے چلتے ہیں حضرت آوان اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ۔ میرے بھائیو، میں بڑی تیزی دے نال رب فرما رہے ہیں کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو، یقین کر لو، متقیاں دے نال میں، یعنی اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میں متقیاں دے نال، جڑا میرے کو ڈرن والا ہے میں انہاں دے نال۔ یہ احادیث وچ بھی ہے، کئی پھر اگوں اندر چو شاخہ نے، جنہ کوئی رب نو یاد کرے، کوئی حدیث وچ آندا کوئی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس نو 10 دفعہ یاد کر، تو جڑا ہر وقت اللہ کو ڈردا رہے،
پھر اللہ دیا رحمتاں انہیں تے کنیاں برستیاں ہوندیاں. اللہ ناز کرتا ہے فرشتیاں دے چاہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھ سے کتنا ڈر رہا ہے. تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ دی ولادت ہوئی 1039 ہجری دے اندر. آپ دی ولادت آپ دے والدین اور اے اج بھی سائنس ہر چیز کھول کے رکھ رہی ہے اور اے تے اج سائنس رکھ رہی. میرے آقا علیہ السلام نے پہلے فرما دیتا جو والدین کا کردار اور پھر خاص کر جو لوگ خود تہجد گزار ہوتے ہیں پھر ان کی اولاد پر بھی وہ اثر ہوتا ہے. ماں جیسے حضرت بختیار کاکی آئے استاد نے پتر پڑھو الحمدللہ رب العالمین. آپ نے الحمد بھی پڑھ دی, پہلا سپارہ بھی, دوسرا بھی, تیسرا بھی, 15 سپارے پڑھ دیے. کہا پتر میں تو صرف یہ الحمدللہ کہا, آپ نے اتنے سپارے. فرمایا استاد جی, عرض کیا استاد جی میری ماں روزانہ تہجد کے وقت ان سپاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی, ان کی وہ بھی حافظہ تھی. اللہ نے میرے اوپر بھی کرم کیا, میں ماں کے بطن کے اندر سنتا سنتا میں بھی اللہ کی توفیق سے ان سپاروں کا حافظ ہوں. تو جب ماں باپ کا ایسا کردار ہو, ماں باپ جو ہے وہ تہجد شب زندہ دار ہوں تو اگے پتر بھی حضور سیدنا غوث پاک ہوندہ ہے. ماں باپ جو ہے وہ اعلیٰ کردار کے مالک ہوں تو اگے پتر بھی حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش حجویری ہوتے ہیں. جدو ماں باپ اس حساب سے جدو ماں ساری رات ٹی وی ویندی رہے تے اگے بچیاں بھی جامدے پھر اوہی کام کرنے پھر وہ ضرور اثر پڑتا ہے. یہ آپ آج بھی سائنس آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں, آپ کو یہ ساری چیزیں نیٹ پہ اور ہر چیز آپ گھر میں دیکھ لیں, وہ اثر پڑتا ہے. اور دیکھتے نہیں کہ تسی گھر وچ نماز پڑھو یا جڑا عمل کرو, چھوٹا جا بچہ بھی رڑدا آ کے اگر آپ مصلے پر ہیں, آپ سجدہ کریں تو وہ چھوٹا سا بچہ بھی آپ کو دیکھتا آپ کے ساتھ آ کے وہ بھی سجدہ کرے گا. یہ آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں, ہوتا ہے نا ایسا, تو یہ بڑا اثر ہوتا ہے. تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کو جو ہے بچے کھلانے کے لیے باہر جاتے, کھڈان واسطے لے جاندے, تو دائیں بائیں جو آبادی تھی جہاں مسلمانوں کے گھر تھے وہاں ساتھ میں غیر مسلموں کے بھی گھر تھے. تو وہ جب آپ کے چہرے کو دیکھتے یا آپ جس کو بچپن میں دیکھ لیتے تو وہ جو ہے اللہ کا ذکر شروع کر دیتے تھے. ان کی زبانوں پر اللہ کا جو ہے کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا تھا. آخر کار انہاں ہندوؤں تے سکھاں نے کٹھیاں ہو کے آپ دے گھر آ کے کیا تہاڈی مہربانی, تسی ویسے بھی ساڈے علاقے دے حوالے نال بڑے ہو, سردار ہو. دوسرا جو ہے آپ کے سامنے ہماری ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کریں تسی اپنے بچے نو جدوں باہر کھیڈن واسطے بھیجنا ہوئے نا, بچیاں دے ذریعے جڑے بچے بچیاں چک کے لے آندے نے, کوئی اعلان کر چھڈیا کرو یا کوئی ٹائم مقرر کر دیا کرو. جدوں تہاڈا بچہ باہر آندا ہے, ساڈے بچے جدوں اس نو دیکھدے نے ان دے چہرے تو نورانیت دی ایسی شعائیں نکلتی ہیں, اللہ کے جو ہے محبوب علیہ السلام کے دین کی سچائی کی ایسی لہریں نکلتی ہیں کہ ہمارے بچے جو آپ کے بچے کو دیکھتے ہیں تو ان کی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے. اور یہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ, میں بڑی تیزی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عالم, حافظ, قاری, مفتی, اپنے وقت کے شیخ الاسلام فتویٰ دیتے تھے. اور خود آپ پنجابی کی جو آپ کا کلام ہے کہنے باجو علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہوں, کہ بغیر جو علم کے فقیری نہیں ہے. اور آگے یہاں بہت باتیں ہیں مگر میں بڑی تیزی سے, مگر ماں متقیہ پرہیزگار ماں نے کیا پتر ہون تسی وڈے ہو گئے ہو تے ہون کوئی مزید اگے تعلیم حاصل کرو تے کوئی شیخ لبو, کوئی پیر لبو. یہ میں بڑی تیزی دے نال تے آپ نے کہا ماں جی میں بالکل تہاڈی گل منن نو تیار ہاں, میں لبن ہونے ٹور پینا, مگر ماں جی میں کہ تہانوں گل نہ دساں. میں پتر دس, ماں نو پتہ سی مگر ماں اپنے پتر دے منہوں سننا چاہتی سی. ماں جی ایک دن میں باہر جنگل وچ سا تے ایک بڑا سونا سوار آیا, سونی سواری دے اتے آیا, سونے گھوڑے تے آیا, تو میں نو کہنے لگا پتر میرے نال بیٹھ. میں انہاں دے گل بات دے کے میری ہمت ہی نہیں کہ میں سوچدا کہ میں اجازت لے لواں, میں کوئی 2 منٹ سوچدا, انہاں جویں کیا میں انہاں دے پیچھے بیٹھ گیا.
مینوں پتہ ہی نہیں لگا، وہ سرکار دی کچہری وچ لے گیا مینوں۔ یہ پہلے یاد رکھیں، کسی سے بھی پوچھ لے کہ کرامت ولی کی ہوتی ہے، معجزہ نبی کا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ کہتے ہیں نا اسی بی بی فاطمہ دا معجزہ، اماں فاطمہ کی کرامتیں ہو سکتی، معجزہ نبی کا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگے اینو یاد رکھنا کہ کرامت اور معجزہ جو ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا۔ یہ کسی سے پوچھ لے جا کے کہ معجزے کی تعریف کیا ہے، کرامت کی تعریف کیا ہے، جتھے عقل گنگ ہو جائے، ہیچ ہو جائے، عقل جتھے ہاتھ بن جائے، انہوں کرامت اور معجزہ کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس واسطے تجھے آخر ایک کی میں ہویا تو سرکار کی کچہری میں، ماں جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کچہری لگی ہوئی تھی، میں پہنچا، کیا ہوا کہ وہاں سرکار کے پاس ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے، چارے یار بیٹھے، حسنین کریمین بیٹھے۔ پتر پھر کی ہویا؟ عرض کی تامہ جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اشارہ فرمایا، میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چوری وچ گیا، آپ نے پیار کیتا، آپ دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا، پھر ایسے طریقے دینا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ دے کول آپ نے فاروقیت تو نوازیا، پھر عثمان غنی آپ دے کول گیا، جویں جویں سرکار اشارہ کرتے گئے، پھر مولا مرتضیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، پھر حسنین کریمین سارے نے اپنے فیصلوں نوازیا، پھر سرکار نے اپنی بارگاہ وچ مینوں طلب کر لیا، سرکار دے ہاتھ وچ میں ہاتھ رکھیا، سرکار نے مینوں اپنا بیعت کیتا۔ اے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اپنی اماں جان نو سنا رہے ہیں، ماں نے سینے نال لایا، لا کے پیار کیتا، رب دا شکر ادا کیتا۔ اے نہیں کیا بیٹا سلطان باہو بس ہون تینوں کسے پیر فقیر دی ضرورت نہیں، اے نہیں کیا، فرمایا پتر اے تے روحانی معاملات سن نا، ہون جسمانی طور تے بھی کسے شیخ نو لب، کسے پیر دی تلاش کر، اج کہ جو ایک ہی ضرورت ہے، یہ نسبت بڑی ضروری ہے۔ تسی ہون کوئی کارتوس یا پستول دی گولی ہوکے تے رکھ کے چلاؤ تو چلنی نہیں، وہ تباہ ہی کرے گی، وہ ادو ہی چلے دی جدو نالی دے وچ پائی جائے دی، نالی تو بغیر وہ گولی بھی کسے کم دی نہیں۔ کی خیال ہر چیز دی ایک نسبت ایک مقام ہوتا ہے، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو فرمایا پتر یہ ٹھیک ہے، سارا کچھ اللہ دا کرم ہو گیا تیرے تے، مگر نال تو جسمانی طور پہ سفر کر، ڈھونڈ، کہندے نے میں چلتا چل، شاہ حبیب اللہ دی بارگاہ وچ پہنچیا، آپ دے کون پہنچیا، جڑا بھی کوئی نواں درویش آندا سی، اس نو ایک گرم اگ بالدی دے اتے پیا پانی، دیگ دے اندر ابر رہا پانی، ان دے وچ ہاتھ پانا پیندا سی۔ کہ چوری کھان والے نے کہ یا محنت کرن والے بھی نے، درویشی ہر بندہ درویش بن جانا سوکھ ہے، مگر یہ منزلہ طے کرنیاں بڑیاں مشکل نے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے نے میں ہاتھ پایا تے نال کیا شاہ جی یہ جڑیاں گلاں تسی پڑھان لگے ہو نا، یہ تے میں ماں دے بطن وچ رہندے آیا، ماں دے سینے وچوں پڑھ چکیا۔ شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے پھر روحانی پرواز کی تھی، آپ پیچھے پہنچ گئے، آپ ایک بازار وچ ہندوؤں دا بازار، فرمایا حضور میں تواڈے پیچھے ہی ہاں۔ شاہ حبیب اللہ ایک مسجد وچ ٹیچر بن گئے، استاد قاری صاحب بن گئے، آپ اگے جا کے سٹوڈنٹ بن کے بیٹھ گئے، شاہ جی پڑھاؤ۔ کیا پتر میرے کول پھر سودا جڑا کچھ ہے نا وہ تے تیرے کول پہلے ہی اس تو زیادہ ہے،
اب پھر میرے شیخ کی بارگاہ میں دہلی پہنچ سید عبد الرحمن قادری کی بارگاہ کے اندر، پھر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اتھے پہنچے دہلی دے اندر، اگو شیخ بھی انتظار کر رہا سی کہ جو رب تعالیٰ نے انہاں دی امانت مینوں دتی ہے اے جلدی آن تاکہ انہاں دے سپرد کر دیتی جائے۔ یہ امانتاں ہوندیاں نے، کسے دے راہ جاندیاں کام ہو جاندے نے۔ میں اسے ممبر دے اتے آئی تو 10-15 سال پہلے میں دسیا کہ مینوں پیر شیر بنن دا نا شوق ہے، اور اج بھی میں بڑا ڈرنا، مگر جس وقت جہالت عام ہو جائے اس وقت کچھ نہ کچھ کرنا پہندا ہے کہ یار اے جڑے پورے کپڑے لا دینا یا نماز روزے دے نیڑے بھی نہ جانا، تو بندہ کہے پیر میرے آقا کی شریعت سے ہٹ کر کوئی عمل کرے گا تو وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں جو مرفوع القلم ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، مرفوع القلم وہ علیحدہ معاملہ ہے، وہ پھر کسی وقت قلندروں کے حوالے سے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا ذکر کریں گے، پھر وہاں بات کریں گے، کیونکہ آج جو ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال تو پھر ایک ویلا آیا رات جاندیاں جو ہے سرکار کے والدین کے ذکر کے صدقے سے، وہ جب اب 10 دسمبر کو محفل ہوئی نا تو وہ ایک مولانا صاحب اپنی اس دے وچ کہہ گئے کہ جن بھی سرکار دے والدین دی حیات چوکیداری کی تھی انہوں مالک نے نوازیا ہے۔ میں بھی اس اپنی کتاب کے اندر پورا باب باندھا ہے، تو کہنے لگے قاری صاحب نو پوچھو، میں کہ میں نو ننگیا کرن لگے نے۔ تو یہ معاملات ایسے ہوتے جب آپ اس کا ایسے شوخی کریں گے، کوئی بھی اظہار کرے گا وہ پکڑا جائے گا کہ رب کی نعمت کو جو ہے سنبھالنا ہر بندے کا کام نہیں ہوتا، نہ عزت جو ہے بندہ سنبھال سکتا، کئی دفعہ دولت آ جائے تو تب بھی بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے مالک دی بارگاہ وچ میں تسی جنی عاجزی کریے، جنہ اندے کو ڈرتے رہیے، معافی مانگتے رہیے، اتنی ہی موجاں نے۔ پر بات کر رہے تھے، آپ جب وہاں پہنچے، آپ اپنی امانت لے کر جو ہے کھڑے ہوئے تھے، شیخ آئے سینے نال لایا تو منٹاں وچ نواز دیتا، باہر نکلے تے جدھر توجہ پار آپ پان جدھر بھی توجہ کرن وہ بے ہوش ہوندا چلا جائے۔ تے کول جڑے سجے کھبے درویش سن نا اگے پیچھے، تو انہاں وچوں کوئی بازار گیا ہویا سی، واپس آ کے لگے حضور بڑے پیر بنے پھر دے۔ پیر تو وہ ہے نا جڑا باہر بازار وچ انی پائی کھلوتا ہے، میں کہا کون ہے کیڑا ہے انہوں بلا کے لے آؤ۔ واپس جدو آئے تھے حضرت سلطان باہو سن، آپ سن، کیا اس لیے دی تھی کہ تو ابھی باہر جو ہے اس کی بے قدری شروع کر دے؟ کہا حضور اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضور یہاں تو دہلی کی جو مائی بھی ہے نا، عورت بھی ہے، دہلی کی عورت اگر رات بھی خریدے، برتن بھی خریدے، اسے بھی ٹھکورتی ہے، دیکھتی ہے پکا ہے یا کچا ہے۔ تو حضور جو آپ نے نعمت عطا کی ہے، جو اللہ کی امانت آپ کے پاس میری تھی، میں نے باہر لے کر چیک کی ہے کچی ہے یا پکی ہے، یہ کتنا برداشت کر سکتی ہے؟ تو شیخ نے پھر سینے سے لگایا، فرمایا جا ہون جویں مرضی وانڈتا جا، جیسے مرضی تقسیم کرتا چلا جا۔ اور پھر آپ جب باہر نکلے نا تو جمعے کا وقت تھا، آپ جب جو بڑی جہاں وقت کا بادشاہ شاہ جہاں بھی جمعہ پڑھتا تھا، جہاں قاضی بھی چیف جسٹس بھی جمعہ پڑھتا تھا، اس مسجد میں گئے تو ظاہر ہے جتھے ایڈے ایڈے لوگ، پھر میری تو آڈی ہوتے کتنے صف وچ جگہ، آپ گئے تو آپ کو جوتیوں والی جگہ پہ جگہ ملی، آپ جوتیاں والی جگہ میں چی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے جوتیوں والی جگہ پہ۔ تو جب نماز کا ٹائم ہوا تو آپ نے جب ضرب لگائی نا ہو کی، اللہ ہو جب کہا تو سوائے بادشاہ کے، سوائے قاضی کے، سوائے کوتوال کے، ایک روایت کے اندر ہے کہ مولوی صاحب کے بھی، سارے باقی جو ہے وہ ہو کر رہے تھے۔ تو جب ایسا ماحول بنا ہو تو جس کا دل تھوڑا سخت ہو، اس پر ابھی پہلی ضرب سے کچھ نہ ہو تو وہ پریشان تو ہوتا ہے نا کہ یار اتھے میں ننگیا ہو گیا، کہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ سارے تو جو اللہ کے ذکر سے مزہ لے رہے ہیں اور مجھے کوئی اثر نہیں ہوا۔ شاہ جہاں بادشاہ آگے بڑھا، اے درویش
کیا میرے اندر کوئی کمی ہے؟ کہا تجھے بادشاہ ہونے کا غرور ہے، اسی لیے تجھے ابھی اللہ کے ذکر کی لذت نصیب نہیں ہوئی۔ جو چیف جسٹس تھا جہاں وہ بھی وہاں اسی مسجد میں جمعہ پڑھتا تھا، اس پر بھی اثر نہ ہوا۔ کہا تجھے مغرور ہے اور تیرے اندر غرور ہے، تو مغرورہ ہوا ہے اس لیے کہ میں بادشاہ کے ساتھ میں بھی جمعہ پڑھتا ہوں، میں بھی جج ہوں۔ کہا جب تک یہ مغروری نہیں جائے گی اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ لائن جوڑنی ہو نا تو پھر داتا حضور کے قدموں میں مار کے جانا پڑے گا۔ اگر یہ لائن جوڑنی ہے تو پھر حضرت بابا فرید سلطان باہو کے قدموں میں جانا پڑے گا۔ آج بھی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے مزار کے باہر جو دیوار ہے وہاں لکھا ہوا ہے طالب بیا، طالب بیا، طالب بیا، اے آنے والے سچی طلب لے کر آ، پھر دیکھ میں تیرے اوپر کیسے کرم کرتا ہوں۔ آج بھی آپ کے وہ دیوار جو ہے باہر والی دیوار پر لکھا ہوا ہے طالب بیا، طالب بیا، اور آنے والے سچی طلب لے کے آ۔ اسی تے آنے کوئی بابا نمبرہ والا مل جائے، ہم تو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کوئی جو ہے کوٹھی کار والا مل جائے، ہم تو ڈھونڈتے ہیں کہ میری بلے بلے مجھے جو ہے ایسی جو ہے الیکشن میں جیت جاؤں، ہم تو دنیا داری کے چکر میں ہوتے ہیں، مگر یہ دنیا کے لیے میرے آقا نے بلکہ مولا علی کا فرمان ہے، یہ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں، یہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں۔ تو جو اللہ کا ولی ہے، جو خود اللہ کا قرب رکھتا ہے، وہ دنیا کی طرف کیسے توجہ کرے گا؟ میرے بھائیوں، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، کیونکہ میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلے سے پچھلی جمعرات آپ کا یوم وصال تھا، اس لیے میں آج آپ کی سیرت پر گفتگو کر رہا ہوں کہ جس کے پنجابی کلام کے اندر اتنا اثر ہے کہ ہو جب کہا جائے، ہو کا مطلب وہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، وہ تو جب وہ سامنے ہو اور تو وہ قرآن میں کہتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور تو جدھر بھی دیکھے گا میری تجلیات تجھے نظر آئے گی۔ اور اقبال رحمت اللہ علیہ، علامہ اقبال، وہ آپ کے کلام ہو کا ترجمہ آپ اردو میں کرتے ہیں، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، میں جدھر بھی دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، میں جدھر بھی دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ وہ کسی درویش کو جو اس نے اپنے پیر کو پوچھا ہے ایک ہی سالوں تک کچھ نظر نہیں آگا، تجھی کہنا میں جدھر بھی دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ اس نے کہا اس گل نو چھڑ دے، کئی پھر مرید کئی مراد تے کئی کھاڑے پہ جاتے ہیں نا، ضدی قسم کے ہوتے ہیں، ان کا برتن ابھی اتنا وہ طاقتور نہیں ہوتا کہ اس میں کچھ ڈالا جائے، مگر وہ کئی ہوتے ہیں نا، جیسے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا جو نان بھائی تھا، اس نے خدمت کی مہمانوں کی، آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، کہتا پھر اپنے ورگا بنا دو۔ آپ نے فرمایا یار ہون میں بھی ہاں کر وعدہ کر بیٹھا ہوں، تو بھی مانگ چکا ہے۔ آپ نے جب وہ تجلی ڈالی تو آپ کو ہوش ہی نہیں، وہ بے ہوش ہو گیا نان بھائی، کیونکہ ابھی اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی۔ تو اس درویش نے کہا کہ یہ جو اقبال نے کہا، یا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہوں میں جدھر بھی دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ جدو زیادہ وہ کھاڑے پہ گیا نا، ضد کرنے لگ گیا، تو کہا اچھا پھر باہر نکل، وہ جدھر بھی دیکھے اس کو ہر چیز سے اللہ کا ذکر سنائی دے۔ اب اسے واش روم آ گیا، پیشاب آ گیا، اب وہ واش روم میں جائے تو لوٹا بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، انہوں پیشاب بھی کٹی کھلوتا ہے کہ اب میں کہاں پیشاب کروں۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ہوں پریشان کہ کیا کروں، اور ادھر یہاں سے بات حضرت سلطان باہو رحمت اللہ، میں آج آپ تک کوئی ربائی نہیں پڑھی،
حضرت سلطان وہ آگے پیچھے ہم پڑھتے رہتے ہیں نا. آج آپ کی سیرت کی بات ہو رہی ہے. آپ بیمار ہوئے نا, یہ بیمار کے حوالے سے 2-3 واقعات ہیں. میں آخری بات جو ہے وہ اور جمعے کے اس خطبے کے حوالے سے کرنے لگا ہوں. آپ بیمار ہو گئے تو وہ دائیں بائیں جتنے بھی حکما حکیم وغیرہ وہ سارے جو ہے وہ تقریباً غیر مسلم تھے. یہ آج کی بات نہیں, 1039 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. آج سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے. تو وہ کوئی بھی آپ کا علاج کرنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں کہ نہیں بھائی ان کے پاس جو بھی جاتا ہے پھر ان کو ان کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا پڑ جاتا ہے. ایک نے کہا کہ وہ جو صبح پیشاب کرتے ہیں نا, ساڑھے پنجابی کارورا پنجابی میں, اور میں نے کہنے لگا کہ دوست وہ پیچھے بیٹھے ہوئے کہنے لگے جی تہاڈی وجہ تو سانو تھوڑی بہت پنجابی آدھی, ورنہ شہر میں اسی پنجابی بھی بھول چکے ہیں. تو انہیں اج دے بچوں پوچھو کارورا کی ہوتا ہے تو انہوں نے نہیں پتا ہوگا. کہا صبح جو وہ پیشاب کرتے ہیں نا تو وہ مجھے لا کے دکھانا, کسی برتن میں شیشی میں ڈال کے لے کے آنا, تو پھر میں بتلاؤں گا ان کو کیا بیماری لگی ہوئی ہے. جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے صبح رفع حاجت کی, پیشاب چھوٹا کیا تو وہ لے کر گئے کسی برتن میں, اس میں شیشی میں ڈال کے, بوتل میں ڈال کے کسی میں لے کر گئے. تو وہ اب جو کتاب کے لفظ ہے اگر میں ڈائریکٹ بولوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ پریشان یا آپ سوچیں یار اللہ کا ذکر یا اس کی زبان پر اور ادھر یہ معاملہ کیا ہے. میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں. جو بعد میں جملے ہیں کتابوں کے اندر وہ میں پہلے کہنے لگا ہوں. وہ جیسے ہی اس نے دیکھا آپ کی رفع حاجت, آپ کے چھوٹے پیشاب کو, وہ کہنے لگا جی ان کا جو یہاں سے مجھے حکمت نظر آ رہی ہے, جو میری حکمت سے مجھے پتا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے, خشیت الہی سے ان کے جگر کے ٹکڑے ہو کر جو ہے ان کے پیشاب کے اندر آ رہے ہیں. تو میں حیران ہوں جس کے جگر کے ٹکڑے جو ہیں خشیت الہی کی وجہ سے, خشیت الہی کی وجہ سے جس کے جگر کے ٹکڑے ہو کر باہر آ رہے ہیں, مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ اس کا دین سچا ہے جو جگر کے بغیر بھی زندہ نظر آ رہا ہے. تو اسی لیے میں یہی, وہ جو حکیم غیر مسلم تھا وہ کہنے لگا میں کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوں ان کے نبی کا, کہ جو خشیت الہی کی وجہ سے جس کے جگر کے ٹکڑے ہو کر آ رہے ہیں یہ پھر بھی زندہ صحیح سلامت ہے. مجھے لگتا ہے اس کا دین سچا ہے, اس کا اسلام سچا ہے, اس کا نبی سچا ہے. اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور جنہ کے رفع حاجت نو ویکھ کے اور غیر مسلمہ دے جڑے مسلم تو نہ دے زنجیری کفر کی زنجیر ٹوٹ جائے, ان کی اپنی ذات کا کردار کیا ہوگا. اور آخری حوالے سے آپ مجھے معاف کر دیتے ہیں نا, تو اگر آپ معاف کرتے ہیں تو پھر اگر دل وچ رکھ کے بھی کی ساڑی جان نہیں چھڑتا تو پھر کم خراب ہے. کیونکہ اپنے عمل نہیں اٹھائے جاتے, قبر یا قیامت والے دن تسی سارے مینوں پھڑ لیا نا تو میری بچن دی کوئی صورت نہیں ہے. یہ پکی بات ہے, ممبر پر بیٹھا ہوں بھی یہ تو سانو جمعے تے لیٹ کر دینا سی, تو میرے واسطے کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے, پکی بات ہے. اچھا یا بس ایک بات اشارت ہے, یہ اللہ سلامت رکھے. صرف آپ باہر نکلے نا تو ایک وقت کے آج بھی مزار ہے, کئی جگہ کی سوسائٹیوں کا, کئی علاقوں کا آپ کے نام پر آبادیاں ہیں. شیر شاہ کراچی کے اندر بھی پورا روڈ ہے, کالونی ہے شیر شاہ کا. تو وہ شیر شاہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بار ٹیلے پر تھے تو انہوں نے دیکھا بابا ساڑھے علاقے کتوں آ گیا پتہ کرو. وہ ایک درویش کیا, جدو آپ نے دیکھا وہ بے ہوش ہو گیا. ایک اور پیچھے آیا, سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ توجہ ڈالی, وہ بھی بے ہوش ہو گیا. آپ خود آ گئے, اور بابا کون ہے تو؟ کہا میں اللہ کا بندہ. کہتا اللہ, آپ نے فرمایا شیر شاہ رحمۃ اللہ کا بندہ تو ہے, مجھے تو نہیں لگتا اللہ کا ولی, اللہ کا بندہ. اگر تو ہوتا تو میں سرکار کی کچہری میں تجھے دیکھتا, میں روزانہ سرکار کی کچہری میں ہوتا ہوں. آپ نے فرمایا شاہ جی اج رات خیال کریا جے
کیا اتھے ہی روی کل میں پجن نہیں دینا؟ آپ نے فرمایا میں بھاگتا نہیں ہوں، اگر میں بھاگوں تو آپ پکڑ نہیں سکتے مجھے۔ پہلے گل میں پجدا نہیں، نسدا نہیں، اگر میں نس پیا تو تسی پھڑ نہیں سکتے مینوں۔ یہ بات بڑی گہری ہے، آپ کی اجازت سے کر رہا ہوں۔ تو اگلے جملے بس رات ہوئی تو شیر شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ بھی سرکار کی کچہری میں، آپ بھی کچہری میں، مگر یہ روحانی معاملات ہیں۔ آپ سرکار علیہ السلام کی جھولی سے نکلے تو ابو بکر صدیق کی جھولی میں، وہاں سے نکلے فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، اور اس کے بعد حسنین کریمین، چلتے چلتے غوث پاک، چلتے چلتے شیر شاہ رحمت اللہ علیہ کی گود میں آئے، کھیلتے رہے، کھیلدیاں آپ نے داڑھی دے 2 وال پٹ لے۔ اب سرکار کی کچہری ہے، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید ایجا، یہاں تو اونچی سانس لینا بھی ادبی ہے۔ اب سرکار کی کچہری ہے، سلطان بادشاہ نے داڑھی دے وال پٹ لے، کچہری ختم، صبح ہوئی، آئے درویش بتلا رات کو میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا شاہ جی گواہ کتنے چاہیے دے، گواہ کتنے چاہیے؟ 2۔ آپ نے اپنی جیب سے وہ رات والے داڑھی کے بال، شاہ جی یہ کس کے؟ آپ کی داڑھی کے بال ہیں؟ کہا وہاں تو بچپن آپ کا بچے تھے۔ کہا یہ کئی کچہریاں لگتی ہیں، کہیں جو ہے عاجزی کرنی پڑتی ہے، کہیں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ شاہ جی میرے آقا کی کئی کچہریاں لگتی ہیں، ابھی جس کچہری میں آپ پہنچتے ہیں یہ تو میرے آقا کی پہلی کچہری ہے۔ سرکار کی کئی کچہریاں لگتی ہیں، میں وہاں ہوتا ہوں جہاں کبھی میری غیر حاضری ہوئی نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق